کفیل انبر صاحب سفر کرتے ہیں، پلیٹ فارم پہ دیکھیے گا کوئی گر رہا ہے تو 10 آدمی آئے گا اور اپنا مسلمان 3-4 بھائی وہاں پہ پڑا ہوا ہے. دیکھیے کوئی خبر لیا مر گیا کیا، ایمبولینس بلوائے پوسٹ مارٹم ہو، مر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، سویا سویا بھی روح نکل سکتی ہے. بعد میں کل پھنسیے گا کہ فلم جلسہ کرواتے تھے، ذرا خبر لیجیے اس کی جلدی. اٹھائیے نا بھائی، کوئی آدمی اٹھائیے نا بھائی. آپ لوگ کو مسلمان بھائی اب لو پورا مجمع گیا. ارے ایک آدمی 3 آدمی کو جگانے کے لیے کافی ہے، لاش اٹھانے جا رہے ہیں 4 آدمی. مرا ہے کہ زندہ ہے خبر لیجیے. ارے باپ رے باپ، تکیہ دے لیجیے بھائی صاحب، تکیہ لے لیجیے بے شرما. ارے بھائی ادھر آئیے. اللہ آپ ایسے پڑے ہوئے ہم لوگ کو لگا کہ آپ کہیں چلے تو نہیں گئے. آئیے 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 آئیے. اللہ بھور ہو گیا، آئیے نا آئیے نا، بھور ہو. آپ لوگ سلوائے ہیں، آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہتے، وہ بھی سوچتا جلسہ. آئیے نا بھائی صاحب، آئیے نا آئیے. ٹھیک ہے، نہیں جائیے ادھر مت جائیے گا، ادھر آئیے، میں آپ کا مہمان ہوں، پیار سے بلا رہا ہوں. آئیے ماشاء اللہ. باپ رے باپ ظلم ہے، میں فری میں نہیں مانا بتاؤں گا. اور آپ لوگ بزرگ ہیں محترم ہیں تو میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا کہ آپ زور سے بولیے، لیکن آپ بھی بولیے. کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. بڑھاپے کے بعد جوانی قبرستان. تو جو وقت ملا ہے فائدہ اٹھا لیجئے. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ تو نوجوان سب سوچتا گا اچھا ہوا آج دادا سب پھنسا، ہم تو ابھی جوان ہیں. خاک جوان ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو کیا بوڑھا کیا نوجوان بھائی، ہم لوگ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پیتے ہیں. اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، 2 آنکھیں دیا، 2 ہاتھ دیا، 2 پاؤں دیا. اگر ایک ہاتھ کے لولے ہو جائے تو کیسا لگے گا، ایک پاؤں کے آپ لنگڑے ہو جائے تو کیسا لگے گا، آپ کی زبان رہے لیکن طاقت گویائی چھن جائے تو کیسا لگے گا، آپ کا سینہ ہو لیکن اس میں ہارٹ ہے پرابلم ہو جائے تو کیسا لگے گا، کڈنی ہے لیکن خرابی آ جائے تو کیسا لگے گا. یہ کتنا بڑا میرے معبود کا احسان ہے. ہم نے مسجد سے خود کو دور کیا، اس نے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا. ہم نے قرآن سے دور کیا، خدا نے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا. اب اگر ہوش من آئے تو کب آئیں گے؟ سمندر کی مچھلیاں خدا کا ذکر کرتی ہے، کھیت کے ڈھیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں، پیڑ کے ایک ایک پتے خدا کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جس رب کائنات کا، جس مخلوق پہ سب سے زیادہ احسان ہے وہ ہم اور آپ ہے، تو چاہیے کہ دنیا میں ساری کائنات جو رب کا ذکر کرتی ہے سب سے زیادہ ہم رب کا ذکر کریں، تاکہ یہاں بھی مرتبہ بلند ہو وہاں بھی مرتبہ بلند. ہر آدمی ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. اب سنیے اس کا معنی ہوا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو نیکی کرے اپنے بھلے کو، جو برائی کرے اپنے برے کو. اب اس ترجمہ کا بھی ترجمہ اپنی زبان میں، جو جیسا کرے گا. تو جب یہ معلوم ہے قرآن نے کہہ دیا تو کیوں کسی کو فیس بک واٹس ایپ پہ ڈال کے ذلیل کرتے ہو؟ یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں. اب چونکہ یہ چند باتیں ہیں میں آپ کو جلدی جلدی بات. پہلی بار جلسہ ہوا ہے 35 گھر کے مسلمان. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایمانی جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں گاؤں میں ہر آدمی کو اللہ خوشحال بنا دے، آمین. لیکن بخیل نہ بنائے. خوشحال بنائے تو اللہ بخیل نہ بنائے. اور آپ لوگ بخیل نہ ہی بنیے گا تب اور ہم دعا کرتے رہیں گے. چونکہ پرابلم سب سے زیادہ آپ کو تو ہوگا، ہم لوگوں کو بھی پرابلم ہے آپ کی مخالفت سے. سال بھر پتہ نہیں چلتا ہے، رمضان میں پتہ چل جاتا ہے. لوگوں کا حال اتنا برا ہو جاتا ہے پوچھئے مت. میرے بھائیوں اللہ دولت دے تو سخاوت کا جذبہ دے دے. لو اب مفتی صاحب قبلہ تقریر میں نہیں کروں گا، جہاں پہ آمین ہونا چاہیے وہاں پہ بولا سبحان اللہ.
علم کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں، کوئی بات نہیں بابو، کوئی بات نہیں، جذبات میں آپ لوگ بول دیتے ہیں، میں اس کے تناظر میں کچھ باتیں اور بتا دوں. جہاں پہ بولنا چاہیے سبحان اللہ تو وہاں پہ بولنا ہے آمین آمین. تعلیم نہیں ہے. ارے بھائی بہت سارے لوگ ہیں طالب علم کو کہتے ہیں طلبیلی، تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، تو وہ یسن القرآن کو کہتے ہیں سند القرآن. تعلیم نہیں ہے کیا کرے گا؟ عجیب معاملہ بھائی، تعلیم نہیں ہے اسی وجہ سے. اچھا عورتوں کو تعلیم نہیں ہے تو قرآن کو کہتی ہے بڑی چیز. صحیح بولا ہوں؟ بڑی چیز ہے ہی بہت بڑی چیز. وہ تو اتنی بڑی کتاب، کفیل انبر صاحب کے پاس ماشاءاللہ ایک سے ایک منتخب اشعار. وہ ردیف ایک شعر پڑھے تھے، اس میں ہے ام الکتاب. ایک بھی آدمی معنی نہیں سمجھا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ اس کی اسپیلنگ کریں. ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں، تمام کتابوں سے بھاری کتاب، تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب، تمام کتابوں سے باوزن کتاب، جس کتاب کی شان ہے قول محمد، قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سنیے غور سے، جلسہ کا نام ہے پیغام اسلام. اسلام ہے کیا؟ گاؤں دیہات میں کہہ دے گا کہ اسلام، تو دوسرا کہے گا میرے چچا کے نام سے جلسہ ہوا. چچا کا نام اسلام، تو بولے گا دیکھا میرے چچا کی شان کیا ہے، میرے چچا کے نام سے جلسہ ہوا. ارے تیرا چچا ہے کیا یہاں؟ ہاں سنو بھائی، اسلام دین کا نام ہے. دین کا کیا نام ہے؟ اسلام. تو پوری دنیا میں ایک ہی دین نہیں ہے، ایک ہی مذہب نہیں ہے. آپ گن نہیں سکتے، اتنے مذاہب ہیں پوری دنیا میں. سب تال ٹھوک رہا ہے میرا مذہب ٹھیک، میرا مذہب ٹھیک، میرا مذہب ٹھیک. بول رہا ہو کہ نہیں ٹھیک؟ تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے تو اور ہو جائے گا ٹھیک. یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر دھرم کے لوگ کہتے ہیں چھوڑو بھائی ہمیں کسی اور سے کیا لینا. قرآن کی ایک آیت کریمہ 3 پارے کی میں پڑھوں گا، لیکن فری میں آپ کو نہیں سناؤں گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کا معنی جانتے ہیں؟ جو اسلام کے سوا دین مانے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. مطلب سمجھ گئے؟ پوری دنیا میں جتنا دین ہے یا مذہب، اسلام کے سوا جو لوگ مانتے ہیں وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. آپ کہیے گا کیوں؟ اس لیے بیفور بول لیجئے سبحان اللہ. انگلش بول دیا ہارڈ ہو گیا تھا تو پہلے بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ پوری دنیا، اے اماں تم لوگ بھی سنو، ان لوگ کو سننا بہت ضروری ہے، چونکہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کے ماں کی گود. اگر ان ماؤں کو معلوم ہو اسلام کیا ہے تو اپنے بچوں کو بتا دے. ابھی کفیل انبر صاحب نے کہا فلسطین کا 3 سال کا بچہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 8 سے 9 سال کے بچے اسرائیلیوں کے میزائل کا مقابلہ پتھر سے کر رہے ہیں، پتھر سے کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں ارے میرے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن ایمانی جذبہ ہے. تیرے میزائل کا مقابلہ یہ پتھر سے ہو نہیں سکتا، لیکن ایمان والوں کے سینے میں جب تک جان ہے مقابلہ ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر،
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام زندہ، عظمت اسلام، حضرت قاری نثار صاحب قبلہ. حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آخر یہ 3 سال کے بچوں کے اندر، 3 سال کے بچے کے اندر یہ پاور کہاں سے آیا؟ 8 سال کے بچوں کے اندر یہ تیور کہاں سے آیا؟ 9 سال کے بچوں کے اندر یہ اتنا جذبہ ایمانی کہاں سے آیا؟ تو تمام علماء کہیں گے یہ تو ابھی کسی یونیورسٹی میں نہ گئے، یہ تو کبھی کسی کتاب کا مطالعہ نہ کیا، اس نے تو ابھی شہداء بدر کی تاریخ نہ پڑھی، ان بچوں نے تو ابھی شہداء احد کے سوال حیات کو نہیں پڑھا، جنگ خندق کے اس نے تاریخ کو نہیں پڑھا، غزوہ بدر کی تاریخ نہیں پڑھا، پھر ان بچوں کے اندر یہ جذبہ کیسے آیا؟ علماء کہیں گے ارے ان بچوں نے دنیا کے کسی درسگاہ کا مقابلہ یا سامنا نہیں کیا، داخلہ نہیں لیا، ان بچوں نے پہلی درسگاہ ماں کی گود میں یہ پروان چڑھا. سلام ہے ان کی ماں کو جس نے اپنے بچوں کو ایسا نبی کی محبت کا جام پلایا کہ فلسطین کا بچہ بھی کہتا ہے اسلام زندہ باد، جوان بھی کہتا ہے اسلام زندہ باد، امیر و غریب کہتے ہیں مسجد اقصی زندہ باد. اس لیے ماؤں کو یہ پڑھنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. کیا میں فری میں نہیں بتاؤں گا؟ آواز آپ لوگ کی کم ہو رہی ہے. پوری دنیا میں جتنا مذہب، جتنا دین ہے، میں نام کیا لوں گا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، سب کا اپنا اپنا ہے، لیکن اللہ کو کون سا دین پسند؟ یہ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ اوے چاچی تم لوگ سنو، کون سا دین پسند ہے اللہ کو؟ یہ عورتوں کو میں اس لیے مخاطب کر رہا ہوں، بہت ضروری ہے، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں. فیس بک، واٹس ایپ، ایک سے ایک للہ لنگڑا سب آ رہا ہے. آپ نے اپنی زبان میں اپنے اپنے مذہب کا جو ہے پیغام دے رہا ہے، نشر و اشاعت کر رہا ہے، پرچار کر رہا ہے. آپ ایک سے ایک آ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ میں کیا کہوں گا، مچ منڈا داڑھی منڈا، اس کی عورتیں بھی آ رہی ہیں، ایک سے ایک معاملہ ہے. جی جی ہے نا، سب ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کو کون سا مذہب پسند ہے، کون سا دین؟ قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اسلام. اور دنیا میں جتنے ہیں ان سبوں میں اللہ کو وہی پسند ہے جو اسلام کے ماننے والے. اب سنیے، مذہب اسلام کے حوالے سے یہ ایسا مذہب ہے جس نے پوری دنیا کو شعور زندگی دیا، آداب زندگی دیا، جینے کا ہنر دیا. کوئی آدمی سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے. حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیے، ٹھیک ہے؟ میں ہی ان کے استقبال میں آواز بلند کر لے رہا ہوں، شامل آپ ہو جائیے گا. نعرہ تکبیر. تم جان بوجھ کر کے اسے کر رہے تھے. آپ کے اتنا آپ کی بی پی کہاں ہے عشق کی، لو ہے یا ہائی؟ ابھی نارمل میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ لگانے والا، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا. ہٹ، کیا کریں گا؟ زندہ ہو تو اللہ کا نام لو میرے بھائی. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ بہت بڑے خطیب کو آپ نے بلایا ہے، لیکن وقت آپ کے پاس نہیں ہے. ایسا کیجئے کہ کل بھی جلسہ کیجئے. سمجھ گئے ہیں؟ اتنے لوگ بچے ہوئے، بہر صورت آگے ہے آپ کے معزز مہمان، غور سے سنیے. اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے لوگوں کو کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، جینے کا، ادھر ادھر ادھر، اب ادھر کا لگ گئے، ادھر. یہ میں ہوں جو برداشت کر لے رہا ہوں، علامہ غلام ربانی صاحب برداشت نہیں کریں گے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو صرف اپنی طرف ہونا بھی چاہیے.
گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ ادھر سے ادھر کیجئے گا تو گویا کہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہے نا. ابھی ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ادھر دھیان رہے. جب ان کا ٹائم آئے گا تو انہی کو دیکھے گا، کسی اور کو نہیں، ہے نا. بہت بڑے مقرر کو آپ نے بلایا ہے، تو یہ سنیے، پوری دنیا میں اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس نے پوری دنیا میں جو اپنا طریقہ، اپنا اصول بتلایا ہے. آج مان یا کل پوری دنیا کو ماننا ہی پڑے گا کہ جیسے نبیوں میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں، تمام مذاہب میں اسلام کا جواب. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب سنیے، ایک ایک جو طریقہ ہے اسلام کا، قسم خدا کی قربان جائیے، اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. اسلام کا ماننے والا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے. اور مسلمان کی پہچان آئی ڈی پروف سے نہیں، آدھار کارڈ سے نہیں، پاسپورٹ سے نہیں، پریچے پرمان پتر سے نہیں. مسلمان جو ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام کانفرنس، علماء اہل سنت. حضرات ٹائم ہو گیا ہے، سمجھ گئے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا ہے. انشاءاللہ ملاقات باقی رہی، چونکہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو اللہ خوب پیسہ دے، آمین بولو نا بھائی. اور مدرسے کی بھی خدمت کریں، امام کی بھی خدمت کریں، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. پھر جلسہ کریں تو ملاقات ہو تو انشاءاللہ بات کر لوں گا. بس اتنا سمجھ لیجئے، اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، تو مسلمان جو ہیں تو آئی ڈی دکھلا کے پہچانا جائے مسلمان، یہ مسلمانوں کی شان نہیں. مسلمان اپنے کیریکٹر سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان اپنے ویوہار سے پہچانا جاتا ہے. مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. ہاں بیٹھے نا آپ لوگ بیٹھیے، جلسہ کرائے ہیں، بڑی محنت کی ہیں، ورنہ وہی ہو جائے گا کہ پورا باراتی کھا لیا، دولہا کا باپ بھوکے رہ گیا. کیا فائدہ ہے جب آپ نے جلسہ ہی نہیں سنا؟ آپ جلسہ اس لیے نہ کریں کہ باہر کے لوگ آئیں گے، ہم رات بھر ٹنڈیلی کرتے رہیں گے. آپ بھی سنیں، مہمانوں کی خدمت ہو گئی ہے. سنیے، جو مسلمان ہوگا وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. جو سچا مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو سچا مسلمان ہوگا منافقت نہیں کرے گا. جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی کسی کے بارے میں برا سوچے گا بھی نہیں. جو سچا مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں اعلی حضرت کی زبان میں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ہم لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیسے مسلمان؟ قرآن پڑھتے ہیں، کیسے مسلمان؟ پورا گھرانہ کا گھرانہ بے نمازی، پورا خاندان بے نمازی، نہ مسجد کے وقار کو سمجھا، نہ مدرسے کی ضرورت کو سمجھا، نہ امام کی شان کو سمجھا. پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جناب، راج مستری کے ساتھ جو لیبر رہتا ہے، جو اٹھاتا ہے سیمنٹ بالو صرف پہنچاتا ہے، وہ 500 روپیہ لیتا ہے. 500 روپیہ لیتا ہے، 5 یا 15,000 روپیہ مہینہ ہوا. یہ آپ ہی کا نہیں، انڈیا کا بھی یہ حال ہے کہ امام کو لوگ دیتے ہیں 8,000 7,000. امام کا احسان ہے کہ ابھی بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ہم اپنے بارے میں جیسا سوچتے ہیں سبوں کے بارے میں ایسا سوچیں. آپ مسلمان ہیں، نماز کی پابندی کریں. اور کمیاں کتنی ہے بتا دوں. سب سے پہلے یہ میں بتا دوں، آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی عثمان برکاتی صاحب قبلہ جو کچھ دن پہلے آپ نے مناظرہ کیا تھا، آپ لوگ کو معلوم ہے، اور الحمدللہ حضرت کی فتح ہوئی، اہل سنت والجماعت کی فتح ہوئی. تو جو بات چیت ہوئی تھی، بحث و مباحثہ،
समझ गए? वो तो एफएम पे आपने सुना था, ठीक बोला हजरत, लेकिन उसको कोई सुना कोई नहीं सुना। तो हमारे बच्चों को ये तारीख कैसे याद रहे या उनके इल्म में इजाफा कैसे हो, तो उसी मुनाजरे की पूरे रोदात को किताब की सूरत दे दी गई है, किताब की शक्ल में, वो भी पूरे मुनाजरा नहीं, ठीक है हुजूर, सिर्फ 2 चैप्टर। एक 20 रकात तरावी कहाँ है, इस पे बहुत सारे लोग बहस करते हैं। अच्छा रमजान आता है तो बेटा को तरावी याद आती है, और उसके बाद खत्म, मुहर्रम आएगा तो लो अब ढोल याद आ जाएगा, फिर उसके बाद खत्म। अजीब मामला है मेरे भाई। तो लोग एतराज करते हैं, रमजान में यही सब ना आता रहता है, और आप लोग पढ़ पढ़ के सोचते हैं कैसे होगा 20 रकात, ठीक बोल रहे हैं। तो आप लोग को अंदर की बात बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में मत जाइएगा। अगर कोई सवाल कर दे 20 रकात कहाँ लिखा है, तो कहेगा सुन कहाँ लिखा है, तू जाके ढूंढ ले। मेरा दादा 20 रकात पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। मेरा नाना 20 रकात पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। मेरा खानदान पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। तेरा दादा 20 रकात पढ़ा था, तू 9 रकात पढ़। तेरा बाप इतना पढ़ा था, जब तू अपने बाप का नहीं हो सका, रसूल पाक का क्या होगा?